اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں کچھ معلومات، کچھ شرعی مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو گرہن لگ جانا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے تو یہ کسی کی موت یا کسی کی پیدائش کی وجہ سے نہیں لگتا۔ جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن لگے تو تم نماز پڑھا کرو اور استغفار کیا کرو اور اللہ کے آگے دعا کیا کرو۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث میں یہ بتا رہے ہیں، واضح بتا رہے ہیں کہ سورج گرہن جب لگے تو تم نماز کی طرف آؤ، تم استغفار کرو، تم اللہ سے دعا کرو، نہ کہ یہ سوچو کہ اس گرہن کی وجہ سے شاید کسی کی موت ہو گئی ہو یا کوئی پیدائش کا معاملہ، ایسے معاملات کچھ بھی نہیں۔ اب نماز کون سی ہمیں پڑھنی چاہیے؟ سامعین گرامی قدر، جب سورج گرہن لگتا ہے تو نماز کسوف ادا کی جاتی ہے، کاف سے، چھوٹی کاف سے۔ جبکہ جب چاند گرہن لگتا ہے تو نماز خسوف، خوا سے، خا، نماز خسوف ادا کی جاتی ہے۔ دونوں نمازیں پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اب نماز کیسے پڑھی جائے گی، طریقہ کیا ہے، وہ بھی میں عرض کرتا جاؤں۔ سامعین گرامی قدر، بعض علماء نے اس نماز کو سنت موقدہ قرار دیا، بعض نے اس کو مستحب قرار دیا۔ یہ نماز باجماعت بھی ادا کر سکتے ہیں اور انفرادی طور پر اکیلے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ نماز کا طریقہ کار کیا ہے کہ 2 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں سنت، لیکن یہ رکعتیں آپ عام جو ہم سنتیں یا نفل ادا کرتے ہیں اس سے یہ تھوڑی سی چینج ہیں، تبدیل ہیں۔ ان میں کیا چینجنگ ہے، کیا تبدیلی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو آپ کو بہت بڑی سورت جو آتی ہے وہ آپ پڑھیں گے، جتنی بڑی سورت ہو چکے وہ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیحات کو بڑھائیں گے، لمبا رکوع کریں گے۔ لمبا رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر، ربنا لک الحمد کہہ کر، پھر آپ دوبارہ قیام کے لیے اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ رکعت سٹارٹ کریں گے۔ پھر دوبارہ رکعت سٹارٹ کر کے اب ثنا نہیں پڑھنی، اب سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر سورت پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں تسبیحات پڑھیں گے۔ اب جو رکوع کریں گے آپ پہلے رکوع سے تھوڑا سا کم ہوگا، لیکن عام روٹین سے اس کو بھی زیادہ ہونا چاہیے، لیکن پہلا رکوع جو آپ نے کیا اس سے تھوڑا سا اس کی مقدار کم ہوگی۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے آپ کھڑے ہوئے، سجدے میں چلے گئے، 2 سجدے جیسے آپ ادا کرتے ہیں سجدے کریں، 2 سجدوں کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے پھر دوبارہ رکعت سٹارٹ کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر رکوع لمبا ہونا چاہیے، لیکن جو آپ نے پہلے رکعت میں دونوں رکوع ادا کیے ہیں ان سے اس کی مقدار دونوں سے کم ہونی چاہیے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ کھڑے ہوئے، ربنا لک الحمد، پھر سورہ فاتحہ شروع کریں، اللہ اکبر کہیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، پھر رکوع میں تسبیحات پڑھیں گے۔ رکوع کو اب جو رکوع کریں گے وہ آپ ان تینوں رکوعوں سے اس کی مقدار کم رکھیں گے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے سجدے میں 2 سجدے کر کے تشہد میں بیٹھ کے اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں، درود شریف کی تسبیح پڑھیں، قرآن پاک پڑھتے رہیں، تب تک آپ ذکر اذکار میں رہیں جب تک کہ سورج گرہن چلا نہ جائے۔ آج کل تو ہمیں آپ کا معلوم ہے کہ بڑے سائنسی طریقے سے اس کا معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج گرہن کا ٹائم کیا ہے۔ اب اپنے پاس ٹائم گھڑی وغیرہ رکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ لگے سورج گرہن ختم ہو گیا، تب تک آپ یہ معاملات کریں۔
دوسری بات یہ کہ سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آج کل کچھ توہمات سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں عام ہوئی ہیں کہ حاملہ عورتوں کو اور حاملہ جانوروں کو جتنی دیر تک سورج گرہن لگا رہے گا کھڑے رکھیں۔ سامعین گرامی قدر یاد رکھیے گا، ہمارے دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم، کوئی بھی مسئلہ نہیں بنتا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا اعتبار اور یقین ہونا چاہیے۔ بس یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اپنی نشانیاں دکھانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح میں نے سورج کو روشنی دی ہے میں اس کی روشنی لے بھی سکتا ہوں، اسی طرح انسان میں تجھے دنیا میں بھیجا میں تجھے واپس بھی لے سکتا ہوں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج گرہن کا، چاند گرہن کا لگنا، یہ کوئی توہمات میں شامل نہیں ہے۔ اور اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ علیہ السلام کی حدیث پیش کر چکا ہوں کہ آپ نماز کا اہتمام کرتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعا کا اہتمام کریں، ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کی جتنی نشانیاں ہیں، جس طرح آپ علیہ السلام نے ان معاملات کو گزارا، ہمیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اس کو گزارنا